آپریشن سندور میں شکست کا داغ دھونے کے لیے بھارت کا ڈرامہ بازی. بھارتی تخلیق کاروں نے نام نہاد آپریشن سندور پر جھوٹی اور ڈرامائی ڈاکومنٹری بنائی. ISPR کا کہنا ہے ناکام مہم جوئی میں بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی. تاریخ توڑ مروڑ کر کریش کرنے کے لیے بھارتی کانٹینٹ کریٹرز نے ڈرامہ گھڑا. جھوٹی ڈاکومنٹری میں بھارت کے سینئر سیاسی اور فوجی قیادت کو شامل کیا گیا. مذائقہ خیز ڈاکومنٹری ٹریجڈی اور کامیڈی کہلانے کے مستحق ہے. ڈاکومنٹری میں بالی ووڈ کا رنگ، جذباتی بیانیاں اور حقائق بدل کر من پسند نتیجہ کھڑا گیا. بھارت نے حقائق ڈی کلاسیفائی نہیں کیے بلکہ فوجی ناکامی کو کامیاب دکھانے کے لیے پروپیگنڈا کیا. بھارت نے مستقبل میں کوئی مہم جوئی کی تو وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. پاکستان نے بھارتی وزیر داخلہ کے پاکستان مخالف بے بنیاد الزامات مسترد کر دی. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں بھارت کے بعض گرفتاریوں کو پاکستان سے جوڑنے کے الزامات بے بنیاد ہیں. پاکستان مخالف پروپیگنڈا بھارت کی بدنیتی پر مبنی مہم کا مظہر ہے. بھارت اپنی اندرونی سیکیورٹی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. بھارت اندرون ملک ایک جابر ریاست کے طور پر اقلیتوں پر مبینہ طور پر سخت مظالم ڈھا رہا ہے. بیرون ملک بھارت پر دہشت گردی اور دہشت گرد عناصر کی معاونت کے الزامات عائد ہیں. بھارت کے بے بنیاد الزامات عالمی برادری کی توجہ بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی سے نہیں ہٹا سکتے. پاکستان متعدد بار بھارت کی دہشت گردی اور عدم استحکام میں ملوث ہونے کے شواہد عالمی سطح پر پیش کر چکا ہے. بھارتی بحریہ کے کمانڈر کلبھوشن جادو کی گرفتاری اور سزا پاکستان میں بھارتی تخریب کاری کا ثبوت ہے. پاکستان عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرے اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے. 3 سال سے جیل میں بند بانی پی ٹی آئی کی تفصیلی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی. سابق وزیر اعظم کو ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول بڑھنے، چکر آنے، کانوں میں سنسناہٹ، کم سنائی دینی، انتہائی بے چینی، نیند میں کمی اور پٹھوں کے سوزش کی شکایات ہیں. بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق کیس میں اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع. رپورٹ میں کہا گیا ہے ماہر امراض چشم سے علاج کے بعد بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ تقریباً نارمل ہو چکی ہے. میڈیکل افسران بانی پی ٹی آئی کا دن میں 3 مرتبہ معائنہ کرتے ہیں. توہین عدالت کا کیس جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں بینچ نمٹا چکا. سپریم کورٹ بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق مقدمے کو نمٹا دے. رپورٹ کے مطابق جیل میں ملاقاتوں کے ذریعے عدلیہ، فارن پالیسی اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز کے خلاف عوامی جذبات کو ابھارا گیا. سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا وہ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے، لیکن میڈیا سے گفتگو کر کے عدالت حکم نامے کی خلاف ورزی کی گئی. جو رپورٹ آئی ہے اور سپریم کورٹ جمع ہوئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہ ہو، خان صاحب کی صحت پہ ٹیکنیکلٹی پہ نہ جائے. فیملی کا بھی مطالبہ رہا ہے، پارٹی کا مطالبہ رہا ہے. ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے کہ فی الفور اس کو ہاسپٹل میں شفٹ کرے. پی ٹی آئی رہنماؤں کا بانی کو فوری ہسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ. بیرسٹر گوہر نے کہا رپورٹ میں ہے بانی پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر ہائی ہے. بانی سے اہل خانہ، ڈاکٹرز، وکلاء کی ملاقات آج کرائی جائے. سہیل آفریدی نے کہا چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ان کے ذاتی ڈاکٹرز اور اہل خانہ کی موجودگی میں بہتر اسپتال میں علاج ہو. اگر ملاقات کروائی جاتی ہے تو گارنٹی دیتے ہیں باہر آ کر کوئی بھی شخص سیاسی بات نہیں کرے گا. اسد کیسر بولے نواز شریف جیل میں بیمار ہوئے تو انہیں مکمل سہولت فراہم کی گئی. پلیٹلیٹس کی رپورٹ آئی تو فیصلہ کیا گیا عدالت جو فیصلہ کرے گی حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی. پرویز الہی نے بھی بانی کی صحت پر تشویش کا اظہار کیا. اپوزیشن لیڈر سینٹ کا بانی پی ٹی آئی کی صحت پر بحث کرانے کا مطالبہ. راجہ ناصر عباس نے کہا بانی کی صحت سے متعلق رپورٹ تشویشناک ہے. رانا ثناءاللہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق ناصر عباس کے خدشات درست نہیں. بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقاتوں سے متعلق کئی لوگوں کو معلوم ہے. وفاقی وزراء کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط پر گفتگو. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے میڈیا کو بتایا اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کے لیے شکایت دور کرنے کے لیے نہیں تھی. محمود اچکزئی سے وزیر اعظم کو مشاورت کے لیے لکھے گئے خط پر بات کی. وزیر اعظم خط کا جواب دیں گے. حکومتی وفد میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، طارق فضل چودھری بھی شامل تھے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناءاللہ اور انوشیر رحمان کی بیرسٹر گوہر سے ملاقات. حکومتی وفد نے چیئرمین پی ٹی آئی سے والدہ کے انتقال پر تعزیت کی.